نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اس رکوع میں بھی یعنی قبلے کا بیان ہے، تو یہ اسی میں ابھی یعنی اس رکوع تک یعنی 152 نمبر آیت تک انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، وَمُوَلِّيهَا یعنی قبلہ ہے کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہو، اینما تکونو جہاں کہیں تم ہو، یأت بکم اللہ جمیعا یہ کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں ہو وہاں یعنی قبلے کی طرف منہ کر لیا کریں، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو یا سمندروں میں ہو، میدانوں میں ہو، جہاں بھی ہو. اگر یعنی بیت المقدس بھی نماز پڑھو تو بھی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا کرے. یعنی اب بات ختم ہو گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس پر اور تفسیریں وغیرہ چھوڑ دے، وقت ضائع نہ کرے. اللہ پاک نے پھر بیان فرمایا اینما تکونوا یأتکم اللہ جمیعا، یأتی بکم اللہ جمیعا جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں سب کو یعنی اپنے سامنے جمع فرمائیں گے قیامت کے دن. یہ مت بھولو کہ یرا ہم کسی جگہ پہ چھپ جائیں گے یا کسی طرح مطلب ہے اللہ سے غائب ہو جائیں گے. ہر ایک آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن. 50,000 سال کا دن ہوگا اور اس پر تک آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو قیامت میں پیدا ہوگا
تو ان سب کو اللہ پاک اکٹھا فرما لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے یہ آسان کام ہے، یہ کوئی اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا، ان کو زندگیاں دی اور پھر ان کو فنا کر دیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یعنی نئے سرے سے یعنی ان کو پیدا فرمائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور ان سے سب حساب کتاب لیں گے۔ لہٰذا اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، اب جو ہے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرو، جتنی بھی نیکیاں تم سے ہو سکتی ہے کرتے جاؤ دنیا میں۔ اس کو ضائع یعنی مت سمجھے کہ یار ہم نے ادھر کوئی نیکی کی اور وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن یہ اس میں شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو جو نیکی۔ کسی کے ساتھ اچھائی کی، کسی کے ساتھ نیکی کی یا نیکی کا کام کیا، تو اس میں اللہ کے رضا کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پھر فرمائیں گے جس نے ریاکاری کے لیے کوئی بھی کام کیا ہو، چاہے اس نے جہاد کیا ہو، چاہے اس نے مال خرچ کیا ہو یا اس نے علم حاصل کر لیا ہو۔ حدیث شریف میں 3 چیزیں آئی ہے اس زمن میں کہ شہید سے بھی پوچھا جائے گا اگر اس نے یعنی دنیا کے لیے اور بہادری کے لیے جنگ لڑا ہے اور اللہ کے راستے میں وہ گیا ہے لیکن نامود نمود کے لیے گیا ہے یا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، کیونکہ وہ دلوں کے راز تو سب جانتے ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے راستے میں جہاد کیا ہے اور اپنی سر کٹوا دیا اپنا۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے جس چیز کے لیے یہ کام کیا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا، تمہاری مشہوری بھی ہو گئی، تمہیں وہاں لوگوں نے بہادر بھی کہا اور یہ بھی کہا یا بھی کہا، وہ حاصل ہوا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کو الٹا جہنم میں پھینک دے۔ اسی طرح سخی کو سخاوت جو بہت کرتا ہے اور پھر وہ اس کو بلائیں گے اللہ پاک اور فرمائیں گے کہ بہت زیادہ دولت دی تھی، اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام پر جس نے بھی کوئی مانگا مجھ سے میں نے دے دیا ہے اور بہت زیادہ دیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نمود و نمائش اور لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا تھا، لہٰذا مجھے تو دل کا پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ مشہور اور وڈیرا اور بہت بڑا بن جاؤں اور لوگ میری عزت کرنے لگے، اس وجہ سے یعنی تم نے یہ کام کیے تھے، لہٰذا وہ چیزیں تمہیں دنیا میں مل گئی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی الٹا منہ جو ہے نا جہنم میں پھینک دے۔ اسی طرح پھر عالم کو بلایا جائے گا اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ بہت میں نے تیرے اوپر مہربانی کی تھی اور علم دیا تھا، زندگی دی تھی، کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو علم حاصل کیا، پھر آپ کی تعریفیں کرتا رہا ہر مجمع میں ہر مجلس میں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا واعظ کہے، بڑا عالم کہے، متقی کہے اور میری تعریفیں ہوں، اور اسی لیے کیا تھا، لہٰذا بہت تعریف ہوئی تمہاری دنیا میں۔ لہٰذا اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو بھی الٹا پھینک دے جہنم میں۔ لہٰذا یہ بڑے درجے کے لوگ ہیں، ایک نے سر کٹوایا تھا، ایک نے مال خرچ کیا تھا جو بہت میٹھا ہوتا ہے، کسی کا دل خرچ کرنے کے لیے نہیں دل کرتا، اور اسی طرح عالم بہت بڑے اس سے بنتا ہے، بہت مشقتوں کے بعد عالم بنتا ہے۔ لہٰذا عالم کی فضیلت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کے اور لوگوں پر اتنی فضیلت ہے جتنی کہ میرے تمہارے اندر کوئی کسی ادنا صحابی پر۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح ہے کہ عالم کی دوسرے لوگوں پر
ایسی فضیلت ہے جس طرح کی چاند کی ستاروں پر. اور اسی طرح یعنی اللہ پاک نے بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ عالم کی نیند یا عابد کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. تو یہ افضلیت کس لیے ہے کہ اللہ کے لیے اس نے علم حاصل کیا ہو، اللہ کے لیے مالدار نے یعنی مال خرچ کیا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کسی نے کوئی بھی نیک کیا کام کیا ہو، سر کٹوایا ہو، تو اس کے لیے پھر اجر بہت بڑا ہوگا. اور اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے لے لو، لہٰذا تو ادھر کوئی بھی ایسے کام نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں دوبارہ تحقیق کے لیے، کیونکہ لوگوں کے دل میں پھر بھی تھوڑا سا شبہ تھا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے آپ نکلے، یعنی یہ اب سفر کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو منہ کر لیا کرے مسجد حرام کی طرف. یعنی اس میں شطر المسجد الحرام کا ذکر آیا ہے، تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ خاص بیت اللہ کی طرف منہ کرنا صرف بیت اللہ کے اندر، جہاں پہ بیت اللہ شریف ہمیں نظر آتا ہے، وہ قبر جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ جہاں نظر آتا ہے، پھر اس وقت تو ہم نے اسی کی طرف ہی منہ کرنا ہے، چاہے جس طرف میں بھی ہوں، کونے میں ہوں، ایک سائڈ پہ ہوں، دوسرے سائڈ پہ. لیکن اگر آپ یعنی بلاد بعیدہ بہت دور ممالک میں رہتے ہوں تو اس میں پھر آپ اس کی طرف یعنی جہت کی طرف شطر المسجد الحرام یعنی اس کی طرف منہ کر لیا کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی بالکل کعبہ آپ کے سامنے ہو. کعبہ تو اس طرف ہے، بس اس طرف یعنی مشرق میں ہے تو مشرق کی طرف، مغرب میں ہے. اب ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں تو مغرب کی طرف کعبہ آتا ہے. اسی طرح یعنی دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں یعنی اس طرف ممالک ہیں تو وہ اس طرف منہ کریں گے، اس طرف ممالک ہیں وہ اس طرف منہ کریں گے، مشرقی والے اس طرف منہ کریں گے اور مغربی والے اس طرف. تو اطراف کی طرف اس میں تھوڑا سا بھی ادھر ادھر آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں کہ 48 ڈگری کے اندر اگر انسان یعنی 25 ڈگری ادھر 24 اور 24 ادھر، اس کے اندر اگر آپ کا منہ ادھر آ گیا تو بس نماز ہو گئی اور قبلے کی طرف. تو تحقیق کر لیا کرے اس وقت، بس جو بھی تحقیق ہو گئی اور اس کے بعد دل نے تسلی کی کہ اس طرف قبلہ ہوگا، آپ نے نماز پڑھ لی تو سفر میں آپ کا یعنی آپ کی نماز ہو گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے آپ کی رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں آپ کے کاموں سے، یعنی تمہارے کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے نکلے آپ تو منہ کر لیا کرے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جس جگہ آپ ہوا کرے اس طرف منہ کر لیا کرے. وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کا موقع. جس طرح کہ پہلے ہم نے اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ یہ عرب کہتے تھے کہ یار یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ قبلہ تھا، یہ کیسے ادھر جا کے اس نے ادھر کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا. اور یہود دل میں اور آپس میں کہتے تھے کہ ان کا کعبہ اگر یہ حق اور سچ نبی ہے تو وہ تو بیت اللہ ہونا چاہیے، یہ کیوں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو پھر یہ جھگڑتے تھے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ان میں بے انصاف ہے وہ تو نہیں مانیں گے، کسی طرح بھی نہیں مانیں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، سو ان سے مت ڈرو. وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو. اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کا ڈر خوف یعنی دل میں نہ لائے اور اپنا کام دین کا کام کرے اور مجھ سے ڈرتے رہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ قابل کروں آپ پر فضل اپنا
تاکہ آپ پاؤ راہ سیدھے، یعنی تم لوگ سیدھے راستے پر ہو جائیں گے جب اللہ کا حکم مان کے چلو گے۔ اگر اللہ کے حکم سے ادھر ادھر ہوگے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی وہ، لہٰذا اللہ کے حکم کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے، اور اس پر چلتے رہو تو ہدایت میں رہو گے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، منکم تم ہی میں کا، یتلو علیکم پڑھتا ہے تمہارے آگے، آیاتنا آیتیں ہماری، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار، یعنی پوشیدہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اور ان کی سنتوں میں وہ ہمیں اللہ پاک ان کے ذریعے سے یعنی فرما رہے ہیں، یعنی وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی بعض احکامات تو اللہ کے قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، لیکن بعض چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو سنتیں ہیں اور انہوں نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں تو اس پر عمل کر کے ہم فلاح کو پہنچیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے، یعنی اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس وقت تو تم بالکل کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اب یہ ہمارا پیغمبر تم لوگوں کو یعنی وہ دین سکھاتا ہے، اللہ کا کلام سکھاتا ہے، اپنے احادیث اور عمل سے بھی اس کو وہ آپ کو بیان کرتا ہے اور سکھلاتا ہے، لہٰذا ان کا 100% اتباع کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں گا تم کو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو۔ یعنی اللہ پاک آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی مجھ کو یاد کرے گا میں بھی اس کو یاد کروں گا، جس طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یعنی جو شخص مجھے دل میں یاد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی دل میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرتے ہیں یعنی جو لوگ، تو میں ان کا ذکر یعنی اپنے آپ کے مجموع سے بہتر یعنی ملائکہ کے مجموع میں یعنی اس کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ تم لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، اللہ پاک ملائکہ کو کہتے ہیں کہ کیوں ان کو پیدا فرما رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ان کے مخالفت کر رہے تھے، ابھی یہ دیکھیں میری تعریفیں کر رہے ہیں اور میرا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اللہ فخر کرتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اور میرا شکر ادا کر لیا کرے اور تکفیر یعنی کفران نعمت نہ کرو، جو نعمتیں یعنی مسلمان ہونے کی یا اسی طرح جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں، اور دنیا کی اور آخرت کی، اور سب سے بڑی نعمت کلمے کی، جو کلمہ شریف ہے ہمیں اللہ پاک نے یعنی نصیب فرمایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیاوی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناشکری مت کرو، اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ پاک یہ سب نعمتیں لے بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا یعنی اللہ کا ہر وقت یعنی دل میں بھی اور لسان میں بھی، یعنی دل میں بھی اللہ کو یاد کرو اور زبان پر بھی اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کی ناشکری بالکل مت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری ناشکری کریں گے میں ان سے نعمتیں چھین لوں گا، اور جو میرا شکر گزار ہوگا میں اس کی نعمتوں میں اور بڑائی کروں گا، اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔